25ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا کہ اگر کسی کو اسلام کے کسی حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء و فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصہ میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہیں۔ آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتیں۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کا مسئلہ ہے، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ ایک بار نہیں، بار بار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کو اس انداز میں شروع کیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آ کر جھگڑتی ہے، یعنی مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، بار بار کے تقاضے پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی۔ ایک مومن کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے، اندازہ لگائیں۔ فرمایا آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب 5 ہوتے ہیں، چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے
کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا ہے تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگ دلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ ممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہ پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو جاؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں جنہوں نے دین کے معاملہ میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔ جو احکام یہاں پر ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت زیادتی کرتے تھے، ان کے لیے بھی، اور جو آج زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 6ویں پارے کی آخری آیت آپ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تمہاری دشمنی میں یہود اور مشرکین یہ شدید ہیں، ان کے اندر شدت کی دشمنی پائی جاتی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک، شرک کرنے والے اور یہودی، یہ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے، شدید دشمن اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اب ہم جائزہ لے لیں، ایک ملک وہاں ہے جہاں یہودی بستے ہیں، وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اور ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کی کیا حالت بنائی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے تو بتا دیا، اب اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جن کے اندر اس میں بھی کچھ نرم مزاج قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو تمہاری جان کے در پہ نہیں ہیں، جو تمہارے مال کے نقصانات کے در پہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ تم کو گھروں سے نکالا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے۔ اب یہ آیت کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں، اور ہمارے یہاں آج جو ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں بچیوں کے اندر، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بالکل صاف طور پر یہاں منع کر رہے ہیں کہ کوئی کافر مرد سے اور مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار رہو گے۔
جو اب آنے ہی والی ہے، اور جو تمہاری تمنا بھی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کی راہ میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کریں، اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بنائی اور طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کے لیے اس میں رکھی، اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا، چاند سورج ستارے آسمان، جو کچھ ہمیں یہاں دکھائی دے رہے ہیں یا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں علم کی بنیاد پر، یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، لیکن جب نبی کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ ایسی بابرکت ذات ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ ان سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا آج ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ بھی گدھے کی طرح اسے اٹھائے ہوئے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ ہماری حالت بالکل اس گدھے کی جیسی ہے، جیسے گدھے کے پیٹھ پر سامان جو لدا ہوتا ہے وہ گدھے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کپڑے کا گٹھر ہے یا اس مٹی بھر کے تھیلے میں لاد دی گئی ہے۔ گدھے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج ہماری بھی کیفیت قرآن کے متعلق بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بوجھ ہے جو ہم اٹھائے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا اور خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی، اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ اب جو یہاں پر جمعہ کے اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ خطبہ شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے کبھی نماز شروع ہو جاتی ہے، تب ہماری مسجد میں انٹری ہوتی ہے۔ یہ جو بیچ کا وقت ہے اذان شروع ہونے سے لے کر خطبے تک کا، اس کا کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری عمر پوری سال کہہ لیں، عمر ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پوری سال۔ وہ آتے ہیں اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے جب مسجد وضو خانے تک بھر چکی ہوتی ہے، ادھر ادھر تلاش کرتے کہیں کونے کپچے میں جگہ ملتی ہے اور 2 سجدے مار کے اس کے بعد پھر وہیں سے وہ پیچھے لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دن آنا ہے، 1 دن آئے ہیں اور کہاں جگہ ملی ہے؟ وہ وضو خانے کے پاس۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ 2 رکعت پڑھ کر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا۔ اب آپ اس زاویے سے اگر دیکھیں کہ پورا سال اس طرح سے گزر جاتا ہے اور وہ مسجد کے اندر ان کی انٹری نہیں ہوتی، کیسے مسلمان ہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے ایک گروہ کو ملامت کی کہ اس نے دنیاوی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔
سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا کردار بتایا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیے تو مرتے وقت پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگلی آیت ایسی ہے کہ جیسے کل کی آیت جو میں نے عشاء کے وقت تلاوت کر کے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ والی، کہ جب عذاب کو وہ دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں پھر واپس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے عمل کر کے آ جائیں۔ اللہ کہے گا نہیں، اب جو تم کرتوت وہاں کر کے آئے ہو اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں بھی جب وہاں پر دیکھیں گے لوگ کی مال خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں اتنا اجر دیا جا رہا ہے، اتنا اجر دیا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں خوب صدقہ کر کے آؤں، میں خوب خیرات کر کے آؤں، میں خوب مال اپنا تقسیم کر کے آؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے نہیں، اب اس کی مہلت نہیں ہے۔ تو یہ آج جو اللہ تبارک جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہی ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، وہاں جانے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہی ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ پس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس طرح کے الفاظ ہیں، آیت پوری ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کہ تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر ابھی کوئی انسان کسی سے کہہ دے کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں تو شاید آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ارے میری بیوی اور میرے بچے میرے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایسی کون سی بیوی اور کون سی اولاد ہوگی جو اپنے والدین کی یا ہماری تمہاری دشمن بن جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا جس کی محبت میں آ کر تم ایسا کام کر جاؤ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یہ اولاد اور یہ بیوی تمہاری دشمن ہے۔ آگے پھر اسی آیت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد، کچھ مال اور کچھ اولاد، یوں سمجھ لیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اگر یہ اولاد اور یہ مال ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یا ہمیں ایسے کام میں لگا دے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ایسا مال اور ایسی اولاد فتنے کے سوا اور کیا ہے۔ آج کی تراویح میں آخری صورتیں طلاق اور تحریم ہیں، دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں بتایا کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف اور نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملہ میں کس طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورہ تحریم میں یہ واضح کیا کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے ہی پر تمام معاشرت کی بنیاد ہے اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اس رشتہ کی نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا،
اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے، یا تو جب وہ عداوت پر دشمنی پر اترتے ہیں تو پھر اتنا اتر جاتے ہیں کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جب محبت پر آتے ہیں تو پھر اللہ نے جو حکم دیے ہیں اس کو بھی پامال کر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر اعتدال کی روش اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اور مثال کے ذریعے اس کو پیش بھی کیا ہے۔ ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر نمونے کے طور پر پیش کیا گیا سورہ تحریم کے اندر، اور سورہ طلاق کے اندر تو عام مومنین سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنانچہ سورہ طلاق میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر سب کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان کر دے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کا جب ہم نے ہمارے سامنے خلاصہ آیا تھا تو یہ ساری باتیں بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اور جو مال کی محبت میں حدود کو توڑیں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یا آپ کی امت عورتوں کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، وہ خود بھی نہ نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مبتلا ہوں۔ کسی صریح برائی میں مبتلا ہونے کا مطلب بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہوں، یا جو ہے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوں۔ اب ایک عورت جو ہر دم لڑتی ہی رہے گی تو اس کو اس گھر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے، یا جو بدکاری کی مرتکب ہوئی ہو اس کو پھر گھر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو اس سے مستثنی کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے اس کا۔ میرے خیال سے 70 سال عمریں ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا طلاق ہوتے ہوئے اور آتے جاتے دیکھا ہوگا، کوئی ایک مثال ایسی کسی کے پاس نہیں ہوگی کہ طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے لیے بیوی کو وہ اپنے گھر میں رکھا ہو۔ ایک مثال مشکل ہے مل پانا۔ اول تو طلاق سے پہلے ہی سالہ سال دونوں اتنی دوری اختیار کر لیتے ہیں کہ 10 سال ہو جاتا ہے ملے ہوئے، پھر اس کے بعد جا کے کہیں یہ نوبت آتی ہے۔ اور یہاں حکم ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت شوہر کے گھر میں گزارنی ہے، اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا پورا خرچ برداشت کرے۔ اگر حاملہ ہو تو بچے کی ولادت تک شوہر کے گھر میں رہے، اگر دودھ پی رہا ہے بچہ تو اس کا خرچ مرد کو برداشت کرنے کے لیے قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ کیا ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایسا ہو پاتا ہے؟ کیا طلاق دینے کے بعد ہم بیوی کو عدت گزارنے تک اپنے گھر میں رکھ پاتے ہیں؟ اول تو طلاق ہونا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، یہی نہیں پتہ ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یہ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم نے گدھے کے جیسا لادی ہوئی ہے، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پتہ کیسے چلے گا پھر؟ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یا آپ کی امت عورت کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے، وہ خود بھی نہ نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مبتلا ہوں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان کو توڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ عدت پوری ہو جائے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں،
ان کی عدت 3 ماہ ہے اور حاملہ کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملہ کو آسان فرماتا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو عورتوں کو وہیں رکھو، انہیں تنگ کرتے ہوئے نہ ستاؤ۔ اگر حاملہ ہوں تو پیدائش تک ان پر خوشی خوشی خرچ کرو، دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ دو، بھلے طریقے سے سب طے کر لو۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق اور غریب سے جو کچھ ہو سکے خرچ کرے۔ اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی بندے کی وسعت ہے، بعید نہیں کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے۔ سورہ تحریم میں یہ بتایا کہ محبت کے غلبے کے باوجود کس طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتساب اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل پر کیا جو اگرچہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ کمزوروں پر نرمی اور بیویوں سے دلداری کی جائے، لیکن اللہ نے اس پر بھی گرفت کر لی کیونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر بیٹھے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی اور انہوں نے اس کی خبر دوسری کو کر دی تو اللہ نے ان کی اس حرکت سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا اور بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بات تمہارے شایان شان ہے۔ یہ واقعہ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ مطالعہ کر لیں ہم انفرادی طور پر تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ یہاں گرفت اس بات پر کی گئی ہے کہ محبت کے اندر بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عام مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں ان کی اصلاح و تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، پہلے اللہ نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اپنے آپ کو، پھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، ان کو ترس نہیں آتا، جو اللہ نے کہہ دیا ہے بس ان کو وہی کرنا ہے۔ آپ وہاں رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم پر مقرر کیے ہیں۔ یہاں تو اگر کسی کو مارا پیٹا جائے، بہت زیادہ رونے چلانے سے ہو سکتا ہے مارنے پیٹنے والے کو رحم بھی آ جائے اور چھوڑ دے، لیکن وہ فرشتے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کو رحم آتا ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے مقرر ہی نہیں کیا ہے، ان کو بس سزا دینا ہے، سزا ہی دیتے رہیں گے وہ۔ تو ایسے فرشتے مقرر کیے اللہ نے وہاں پر۔ تو ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، انسان دنیا میں کیسا بھی علم حاصل کر لے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، لیکن اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، یہاں تک کہ وہ چاند پر چلا جائے، جو بھی کچھ اس کو کرنا ہو کر ڈالے وہ، لیکن اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا اپنے حاصل کیے ہوئے علم کے ذریعے، تو ایسا علم مردود ہے، ایسا علم مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کون سا علم اس نے سیکھا جس نے اس کے رب سے ہی پہچان نہیں کروائی، پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچان سکا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی دینی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا، اول تو دین اور دنیا کو بانٹ دینا ہی غلط ہے۔ دنیا برتنا دین کے مطابق، یہی تو دین ہے۔ ہم نے جو یہ تقسیم کی یہی غلط ہو گیا۔ پہلی بات تو دینی تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم الگ۔ اس وجہ سے آج جو ہمارا یہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، سب سے پہلے جو ہے، جب یونیورسٹی اور مدرسہ اور اسکول کا نظام جب شروع ہوا، جب اسلام نے اس کو فروغ دیا، تو یہ تعلیم الگ الگ نہیں تھی، یہ دونوں تعلیم ساتھ میں ہوتی تھی۔ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اس زمانے کے، ان کے سامنے آپ دیکھو علامہ، مولانا، اس طرح کے الفاظ لگے ہوئے ہیں۔ علامہ جوزی وغیرہ جنہوں نے
ایجاد کیا چیزوں کو، تو یہ پہلے عالم، دیندار، حافظ، محدث ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اچھے سائنٹسٹ بھی ہوا کرتے تھے۔ آج یہ تفریق ہو جانے سے یا تو ہمارا سماج جو ہے ایک طرف اس طرف چلا جاتا ہے، یا تو اگر اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کیا تو پھر وہ دین کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا لوگ جاگ رہے ہیں اور دونوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی بڑھتا رہا تو انشاءاللہ پھر وہ ہمارا دن دور نہیں ہے۔ جب دین کے ساتھ ہم دنیا لے کر چلیں گے تو پھر اس میں ہمیں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک شخص، ابھی میں نے پچھلے دنوں ان کا انٹرویو دیکھا، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ڈاکٹر ذیشان نام ہے۔ ان کے پاس 6 ماسٹر ڈگریاں، 1 پی ایچ ڈی اور 1 یا 2، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیڈ روم میں 26,000 کتابیں ہیں، میں نے سب کا مطالعہ کیا ہوا ہے، 6,000 اشعار ان کو یاد ہیں، 121 ملکوں کا سفر انہوں نے کیا ہے، 11 ملکوں کی ان کے پاس کیا کہتے ہیں وہ سٹیزنشپ یعنی شہریت 11 ملکوں کی حاصل ہے۔ ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سب اور 40 کتابیں جدید علوم پر انہوں نے لکھی ہیں، 4 نئی کتابوں کی ابھی وہ تصنیف کر رہے ہیں، ایک واحد بندہ ہے یہ۔ اس کے بعد ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سب نہ حاصل کیے ہوتے یہ علم تو آپ کیا کرتے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں عالم بنتا۔ آپ بتائیے، اس ذہنیت کے ساتھ اگر ہمارے نوجوان پروان چڑھیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب مسلمانوں کا بول بالا ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب اللہ سے مدد لینے والے رہیں گے تو اللہ پھر ان کی مدد کرے گا، اور پھر وہ کچھ حاصل کر لیں گے نوجوان ہمارے جو دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس کی مدد اللہ کرنے پر آ جائے پھر اسے کون پچھاڑ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے 4 عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا، برے سے برے ماحول میں بھی آدمی پر اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے، اس کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں کہ پہلی 2 عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ پایا، اور دوسری 2 عورتوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو عذاب کا نشانہ بنی، حالانکہ یہ دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ عورت بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے نیکی اور بدی کے جذبات اور میلانات رکھتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ بدکاری کا سرچشمہ عورت کو ہی قرار دیا جائے۔ 25ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم